بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا جہلمی اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا۔ کبھی علماء امت کے بارے میں، کبھی محدثین کے بارے میں، کبھی صحابہ کے بارے میں، اور کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حتیٰ کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی شان میں اس قسم کی نازیبہ گفتگو کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں، بلکہ ایک قسم کی توہین آمیز گفتگو بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان کرنا درست ہے یا نہیں، پہلے آپ خود انجینئر کی زبانی سن لیں کہ وہ کیا کہتا ہے اس بارے میں، پھر انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے۔ اللہ نے تو یہ بیان کر دیا کہ میرے لیے کوئی مخلوق کی مثال بیان کی جائے سوائے ان مثالوں کے جو اللہ نے قرآن میں خود بیان کر دی۔ جی ناظرین، آپ نے انجینئر کی گفتگو سنی، قرآن کلاس نمبر 93، اور تقریباً 40 منٹ کے بعد اس نے یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی سوائے ان مثالوں کے جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا نے جو اصول اور جو قانون بتایا، کیا یہ خود اس قانون پر عمل کرتا ہے یا نہیں۔ ایک جگہ انجینئر نے اللہ تعالیٰ کی گفتگو اور اللہ تعالیٰ کے کلام پر ایک مثال دی ہے، اور انتہائی گھٹیا مثال دی ہے۔ آپ پہلے انجینئر کی گفتگو سن لیں۔ اللہ نے کتوں تہاڈے نال گلاں کرنی، تسی پڑھ بھی لو، تہاڈوں پتہ ہی نہیں کیویں گلاں کردا ہے۔ وہ گلاں کر رہا ہے، وہ انج ہی ہے گل تہاڈے نال کہ اس کو باہر سے بندہ کوئی فرینچ آ جائے اور فرینچ کے اندر بولنا شروع کر دے، بھاویں تہاڈوں گالاں بھی کڈے نا، تہاڈوں پتہ نہیں لگنی انہیں کیا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے انجینئر کی گفتگو سن لی۔ اس کی مجلس نمبر 40 کے اندر تقریباً سوا گھنٹے کے بعد یہ گفتگو ہے۔ اب دیکھیں، انجینئر ان لوگوں کے لیے جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن سمجھتے نہیں ہیں، ان کو قرآن سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، تو ان کے متعلق بات کرتے ہوئے انجینئر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، لیکن یہ بات ایسے ہی ہے، یہ بات کرنا ایسے ہے جیسے کوئی فرینچ آ جائے اور فرینچ زبان میں بات کرنا شروع کر دے اور وہ گالیاں بھی نکالتا رہے تو تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کتنی گھٹیا مثال اللہ رب العزت کے لیے انجینئر نے دی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انجینئر خود کہہ چکا ہے کہ اللہ نے پابندی لگائی ہے کہ جو مثالیں اللہ نے بیان کر دیں صرف وہی مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں، کوئی اور مثالیں بیان نہیں کی جا سکتی۔ لیکن انجینئر مثال بیان کر رہا ہے، اور مثال بھی کتنی گھٹیا بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو گفتگو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اس کو فرینچ کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے۔ فرینچ زبان یہ فرانس کے لوگوں کی زبان ہے، اور فرانس کوئی مسلمان ملک نہیں، یہ کافروں کا ملک ہے۔ اب فرانس کا ایک آدمی، یعنی یہ ظاہر ہے فرانس کے اندر کافر ہیں زیادہ، حکومت انہی کی ہے، تو کافروں کا ملک ہے۔ کافروں کے ملک کی جو زبان ہے، اس زبان کے ساتھ اللہ رب العزت کے کلام کو تشبیہ دی۔ کتنی توہین آمیز تشبیہ ہے، توہین پر مشتمل ہے۔ پھر اگلی بات کہ پھر یہ بھی نہیں کہ کوئی عام گفتگو کا ذکر کرتا نہیں، وہ کہتے ہیں گالیاں بھی تمہیں دیتا رہے، تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ اب دیکھیں، ایک طرف اللہ رب العزت کا کلام، اپنے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا گفتگو کرنا، کلام کرنا، اور دوسری طرف ایک فرینچ ہے، فرانس کا آدمی ہے جو کافروں کا ملک ہے، وہاں کا آدمی ہے فرینچ زبان میں گالیاں دے رہا ہے۔ ان دونوں باتوں کو آپ دیکھیں، کتنی گھٹیا مثال انجینئر محمد علی مرزا نے دی ہے۔ کیا یہ اللہ رب العزت کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ رب العزت کی شان کے مطابق ہے یہ مثال؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور ناظرین، آپ کو معلوم ہوگا کہ فرانس وہی ملک ہے جس نے تقریباً 1 سال پہلے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ کارٹون شائع ہوئے، اور فرانس کے صدر نے ان کی حوصلہ افزائی کی، جس پر پوری دنیا میں احتجاج کیا گیا۔ اس بدنام زمانہ ملک کی زبان کے ساتھ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے کلام کو تشبیہ دے رہا ہے، اور پھر وہ بھی عام گفتگو نہیں بلکہ گالیوں سے بھری ہوئی گفتگو کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کلام کو تشبیہ دے رہا ہے۔ اس ایک نمونے سے آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ انجینئر کس قدر بے لگام ہو کر گفتگو کرتا ہے اور کس قدر خطرناک زبان استعمال کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔